بھی نوجوانوں کی امید پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، اسکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال۔ پرانی سیاست چھوڑو، آگے بڑھو، چیئرمین پیپلز پارٹی کا قومی اتحاد پر زور، الیکشن کمیشن سے فوری انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ، نفرت، تقسیم اور گالی کی سیاست کو چھوڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ بلاول بھٹو کا نگراں وزیر اعظم سے فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ، عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا سی پیک کا آئیڈیا زرداری کا تھا، کریڈٹ بھی انہی کا ہے، آپس میں لڑتے رہے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، تیرا میرا نہیں، ہم سب کا پاکستان کا نعرہ لگانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا سانحہ کارساز اور فلسطین کے شہداء کو خراج عقیدت، بلاول چورنگی میں جلسہ، پارٹی چیئرمین اور آصفہ بھٹو کی خصوصی شرکت، جیالے پارٹی اور فلسطین کے جھنڈے تھامے جلسہ گاہ پہنچے۔ بلدیہ ٹاؤن سے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی قیادت میں ریلی، پنڈال وزیر اعظم بلاول بھٹو جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، نعرہ بھٹو۔ پیپلز پارٹی کا آئین کی حکمرانی یقینی بنانے کا مطالبہ، سینیٹر رضا ربانی کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دیے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کا بھی شہداء کو سرخ سلام۔ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوا دیے، کہا وہ وقت دور نہیں جب بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ پاکستان کے لیے امید کی کرن، عالم اسلام کے لیے امید کی کرن، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری ہے۔ پورے عالم اسلام جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامی سمٹ کر کے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا تھا، اب وہ لیڈر بلاول بھٹو زرداری ہے۔ گورنر سندھ نے آئی ٹی شکایتی سیل کا افتتاح کر دیا، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد مصر جانے کا اعلان۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ سیل میں اب تک 10,000 شکایات موصول ہوئی ہیں، 400-500 شکایات کا ازالہ بھی کیا جا چکا۔ 10,000 لوگ ایسے تھے جن کے وہ مسائل تھے جنہیں حل کرنے کی ہمارے یہاں سے پوری کوشش کی گئی، اور جو بالکل ریزالو ہو گئے وہ تقریباً 950 جو مجھے نمبرز دیے گئے ہیں 10,000 میں سے وہ کام تھے 950 جو لوگوں کے ہم نے حل کر دیے۔ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کا سندھ ہائی کورٹ بار کا دورہ، صدر بار کونسل سلیم منگریو اور اعزازی سیکرٹری عامر نواز وڑائچ نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی جی سندھ کا کہنا تھا کہ پولیس کو حقیقی معنوں میں عوام دوست اور خادم بنانا میرا مشن ہے، پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوشاں ہوں۔ سندھ کے تمام اضلاع میں فوکل پرسنز نامزد کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ تعلیم کالجز سندھ کا اہم اقدام، کالجز میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ڈپلومہ کورس کرانے کا فیصلہ، عمل درآمد کے لیے پروفیسر عقیل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم، پروفیسر آصف سولنگی، جلال بھیو، نصر اللہ بھٹی اور پروفیسر سحر بھی کمیٹی کا حصہ، کمیٹی مؤثر حکمت عملی بنائے گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے میئر کراچی کے عملی اقدامات، ماحول دوست درخت لگانے کا عمل تیز کر دیا گیا، شاہراہ فیصل کی گرین بیلٹس کی بحالی کا کام 7 کلومیٹر تک مکمل، ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر جنید اللہ خان نے فنڈز میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ 20 ملین میں ایک نارمل پارک جو ہے نہیں کنسٹرکٹ ہو سکتا، تو ہم نے اپیل کی ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ اس کے اماؤنٹ کو بڑھایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شادمان ٹاؤن چلڈرن اسپتال کا دورہ کام کر گیا، صفائی ستھرائی کے انتظامات بہتر کر دیے گئے، اسپتال کے اطراف سڑکوں پر پیش ورک بھی جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کروایا۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، کپاس کی پیداوار میں ریکارڈ اضافہ، 15 اکتوبر تک کپاس کی آمد 60 لاکھ بیلز کے قریب پہنچ چکی۔ ٹیکسٹائل ملز نے 15 اکتوبر تک کپاس کی 49,92,000 گانٹھیں خریدیں۔ چیئرمین کاٹن جنرس فورم احسان الحق کہتے ہیں
ملک بھر میں 665 جیننگ ملز فعال ہیں. حکومت سے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ. لیبیا سے کراچی پہنچنے والے 3 مسافر منکی پاکس کے مشتبہ مریض. مسافر عمان ایئر لائن کی پرواز سے شہر قائد پہنچے. منکی پاکس کے مشتبہ مریضوں کو سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال نیپا منتقل کیا گیا. نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. لیگی رہنماؤں کا کراچی میں نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر سلیم ضیاء کی رہائش گاہ پر اہم اجلاس. لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں 21 اکتوبر ہمارے لیے جشن کا دن ہے. متحدہ کا 20 اکتوبر کو شاہراہ فیصل نرسری پر ریلی نکالنے کا فیصلہ. MKM پاکستان نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا. کمشنر کراچی سے سیکیورٹی اور ضروری انتظامات کرنے کی درخواست. متعدد سیاسی و مذہبی جماعتوں نے بھی ریلی میں شرکت کی یقین دہانی کروا دی. کرایہ کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. صدر یونائٹڈ بزنس گروپ زبیر طفیل کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتے ہی کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کا ریلیف نہ دینا افسوسناک ہے. بڑے افسوس کی بات ہے تاجر برادری اور خاص طور پہ ٹرانسپورٹ کے جو لوگ ہیں، جب کرایہ پیٹرول ڈیزل 10 روپے بڑھتا ہے تو فوراً کرایہ بڑھا دیتے ہیں. آج 40 روپے پیٹرول سستا ہو گیا، 15 روپے ڈیزل سستا ہو گیا. ان کی کوئی نیت نہیں ہے کم کرنے کی. میں چاہتا ہوں کہ حکومت ان کے خلاف سخت ایکشن لے. ڈالر کے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن. چائے کی پتی سستی ہونے کا امکان. سابق چیئرمین پاکستان ٹی ایسوسی ایشن امان پراچا نے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن معیشت کے لیے اہم قرار دے دیا. کہا ایسا ایکشن پہلے کبھی نہیں کیا گیا. کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کر دیا. چائے کی اسمگلنگ اس وقت ہمیں جو رپورٹ ہے کہ ٹوٹلی اسمگلنگ رک چکی ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اسمگلنگ ہوگی تو ڈالر بڑھے گا، تو ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہماری اکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. آسٹریلیا کے خلاف بہترین حکمت عملی سے میدان میں اترنا ہوگا. سابق ٹیسٹ کرکٹر شعیب محمد کا مشورہ. افغانستان اور نیدرلینڈ کی کارکردگی کو متاثر کن قرار دیا. قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. الفا اسپورٹس فیسٹیول کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز. ایونٹ میں 75 تعلیمی اداروں کے 600 سے زائد طلباء شرکت کر رہے ہیں. انڈر 13, 15, 17 اور 19 کی ایج کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے. ایونٹ آرگنائزر کا کہنا ہے ایونٹ کا مقصد بچوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر محفوظ رکھنا ہے. اور اعلیٰ تحریر اداکاری لازوال. نام ہی کے نہیں صفات کے بھی کمال. معروف اداکار اور رائٹر کمال احمد رضوی کو شاندار خراج عقیدت. ناپا کی جانب سے ان کا لکھا ڈرامہ کھویا ہوا آدمی 25 اکتوبر کو پیش کیا جائے گا. اداکارہ زرکا کا کہنا تھا کہ کمال احمد رضوی کے لکھے کھیل کا حصہ ہونے پر خوشی ہے. یہ تو خیر میرا بڑا فیوریٹ ہے، اور جو بہنوں والا پارٹ ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے، اور شکر ہے کہ میں ابھی بھی وہی بڑی بہن کا کردار کر رہی ہوں. یہ کھیل جو ہے ہماری سوسائٹی کی عکاسی کر رہا ہے.